غامدی صاحب، آپ اکثر گفتگو میں ذکر کرتے ہیں کسی مسئلے میں تبدیلی لانے کے لیے تدریجی طریقہ جو ہے دین اس کو پسند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انقلاب ہے وہ ایک فساد ہے، اس کو لغت سے ہی نکال دینا چاہیے۔ سر، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب تبدیلی سیاسی طریقے سے ممکن نہیں ہوتی ہے، الیکشن کے ذریعے جب نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح کشمیر میں صورتحال ہے، تو 29 سپتمبر کو انہوں نے کشمیر بند کرنے کی کال دی ہے ایکشن کمیٹی نے۔ تو ان کا یہ مطالبات رہے ہیں کہ ہم نے ٹائم دیا 6 مہینے کا، تو حکومت نے نہیں مانا۔ ہم احتجاج کر کے منوائیں گے، اور اگر ہم پرامن احتجاج کریں گے، لیکن ہم پہ اگر کچھ کیا، فورس یوز کی گئی، تو ہم جواب دیں گے۔ تو یہ اس طریقہ صحیح ہے؟ یا جواب پچھلے سال بھی 3 انسانی جانیں ضائع ہوئیں، اور اسی طریقے سے حکومت کو بھی آپ کیا مشورہ دیں گے، اور پاکستان کو کیا کہیں گے کہ جو حق ملکیت اور حق وسائل وہ مانگتے ہیں کہ ہمارا اپنا آئی جی او اور اپنا چیف سیکرٹری ہو؟ ایکشن کمیٹی کو تو خیر یہ نہیں ہے جی مطالبات، لیکن اکثر لوگ بھی یہ کہتے ہیں، واضح تو جس میں سے ہوتی ہے۔ جی ہر جگہ کے لوگوں کو اپنے سیاسی مطالبات اپنے حالات کے لحاظ سے پیش کرنے کا حق ہے۔ وہ کشمیر کے لوگ ہوں، وہ برطانیہ کے لوگ ہوں، وہ فلسطین کے لوگ ہوں، جہاں کے بھی لوگ ہیں، پرامن ذرائع سے جو حالات آپ کو میسر ہیں۔ ابھی ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، بہت سے مسلمان ملک ہیں جہاں پرامن ذرائع سے بھی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب میں بادشاہتیں یا عمارتیں قائم ہیں، وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرامن طریقے سے بھی اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کرا دے۔ وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں، باقی علاقوں کے لوگ بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ملک ہیں، خود ہم ملیشیا میں 10 سال رہے، وہاں اگرچہ سیاسی عمل تو جاری ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل monarchy ہے، دستوری بادشاہت، لیکن اپنی بات کہنے کے معاملے میں بہت پابندیاں ہیں۔ ایک دائرے میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے زمانے تک کوئی پرائیویٹ چینل قائم کر لیا جائے، کوئی اخبار نکال لیا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح اگر احتجاج کرنا ہے یا اپنی کوئی بات اجتماع کر کے جلسہ کر کے، تو اس کے لیے بہت سخت قواعد تھے، یہاں تک کہ اس میں آپ کو ایک خاص رنگ کی شرٹ پہننا پڑتی تھی تاکہ بالکل متعین رہے کہ لوگ کون ہیں جو باہر آئے ہیں۔ اس کے بغیر مظاہرہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہاں اجازت تھی، لیکن بہت سی پابندیوں کے ساتھ۔ اس سے زیادہ بڑی پابندیاں ہم نے سنگاپور میں دیکھی۔ ہمارے ملک میں اس کے مقابلے میں بہت کچھ گنجائش موجود ہے۔ بر صغیر میں جو ملک بنے ہیں، جیسے بھارت ہے، پاکستان ہے، ایسے ہی بنگلہ دیش ہے، بلکہ نیپال وغیرہ میں بھی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں جدوجہد کر سکتی ہیں، جلسے کر سکتی ہیں۔ تو یہ سب چونکہ قانون میں جائز ہے، تو اس وجہ سے پرامن ذرائع ہیں، ان کو بھی آپ اختیار کریں۔ اگر مزاحمت پیش آ جائے ریاست کی طرف سے، اولاً تو قانون کے دائرے میں اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو نہیں آنی چاہیے، اور اگر لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو عمومی تجربہ یہی ہے کہ نہیں پیش آئے گی۔ لیکن اگر آ جائے تو پھر بھی آپ کو پرامن رہنا ہے۔ آگے سے ہتھیار اٹھانے کے لیے امکان بھی ظاہر کریں گے تو فساد کی بنیاد رکھ دیں گے۔ یہ سب باتیں ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتا دی ہیں، خود اس کو موضوع بنا کر فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جتھے بنا کے نکلنا چاہیں، اگر کبھی دیکھو تو بالکل ان سے الگ ہو جاؤ، بلکہ اتنی سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی جنگل میں جا کر جڑیں چبانی پڑیں، کچھ نہ ملے، تو اس کو ترجیح دو، لیکن ان میں سے کسی گروہ کا حصہ مت بنو۔ تو ہم تو اپنے دین کی روح سے بھی اس کے پابند ہیں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا دنیا میں کہیں بھی جب نظم قائم ہو گیا، جیسے امریکہ میں قائم ہے، تو بس جو کچھ ہوگا پرامن ذرائع سے ہوگا، اس کے سوا کوئی طریقہ جائز نہیں ہے۔
اس کو ادنیٰ درجے میں بھی روا نہیں رکھنا چاہیے، اور جتنی معلوم تاریخ ہے ہمارے سامنے اس سے واضح ہے بالکل کہ یہ ہدایت کتنی اہم ہے، اس میں انسانوں کے لیے کتنی رحمت ہے، اور جب لیڈر لوگ اپنی تمناؤں کے لیے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے کیا مسائل پیدا کرتے ہیں، اور بے گناہوں کو کس طرح ان کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ کوئی خدا ترس آدمی یہ کبھی نہیں کر سکتا۔